السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مشہور عباسی خلیفہ معتصم باللہ ایک ظالم اور جابر حکمران تھا۔ ایک دفعہ دربار خلافت میں ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کی، امیر المومنین، میں عموریہ سے آ رہا ہوں۔ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک موٹے عیسائی نے ایک مسلمان لونڈی کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ لونڈی نے بے بسی کے عالم میں آہ بھری اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، ہائے معتصم باللہ، تم کہاں ہو؟ اس موٹے عیسائی نے لونڈی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، معتصم باللہ اس پکار کا کیوں کر جواب دے سکتا ہے؟ کیا وہ چت کبرے گھوڑے پر سوار ہو کر تیرے پاس آئے گا اور تیری مدد کرے گا؟ پھر اس نے لونڈی کے رخسار پر کھینچ کر ایک دوسرا تھپڑ رسید کر دیا، جس سے وہ تلملا اٹھی۔ یہ سن کر خلیفہ معتصم باللہ نے اس آدمی سے دریافت کیا، عموریہ کس سمت ہے؟ اس آدمی نے عموریہ کی سمت اشارہ کر کے بتلایا کہ عموریہ اس طرف ہے۔ خلیفہ معتصم باللہ نے اپنا رخ عموریہ کی طرف موڑا اور کہا، میں تیری آواز پر حاضر ہوں، معتصم تیری پکار کا جواب دینے آ رہا ہے۔ پھر خلیفہ نے عموریہ کے لیے 12,000 چتکبرے گھوڑے تیار کرائے اور ایک لشکر جرار لے کر عموریہ پہنچا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمانوں کی آمد سے خوف زدہ ہو کر رومی قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ ایک بدبخت رومی ہر روز فصیل پر نمودار ہوتا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا۔ مسلمانوں میں شدید اشتعال پھیل گیا۔ وہ اتنے فاصلے پر تھا کہ مسلمانوں کے تیر وہاں تک نہ پہنچ پاتے۔ مجبوراً اسے اس کے انجام سے دوچار کرنے کے لیے قلعہ فتح ہونے کا انتظار کرنا پڑا، جبکہ مسلمانوں کی خواہش تھی کہ اسے ایک لمحے سے پہلے جہنم رسید کر دیا جائے۔ یعقوب بن جعفر کہنے لگے، انشاءاللہ میں اسے واصل جہنم کروں گا۔ انہوں نے تاک کر ایسا تیر مارا جو سیدھا اس کی شائع رگ میں گھس گیا۔ وہ تڑپا، گرا اور وصل جہنم ہو گیا۔ مسلمانوں نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا اور ان میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ معتصم باللہ بھی بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، تیر مارنے والے کو میرے پاس لایا جائے۔ یعقوب بن جعفر معتصم کے پاس پہنچے تو اس نے کہا، گستاخ رسول کو جہنم رسید کرنے کے عمل کا ثواب تم مجھے فروخت کر دو۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے، یعقوب بن جعفر، امیر المومنین، ثواب بیچا نہیں جاتا۔ معتصم کہنے لگا، اگر آپ آمادہ ہوں تو میں 1,00,000 درہم دینے کے لیے تیار ہوں۔ یعقوب بن جعفر نے کہا کہ میں ثواب نہیں بیچوں گا۔ وہ مالیت بڑھاتا رہا یہاں تک کہ معتصم نے 5,00,000 درہم کی پیشکش کر دی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر آپ ساری دنیا بھی دے دیں تب بھی میں ثواب فروخت نہیں کروں گا، البتہ میں آپ کو اس نصف ثواب یعنی اس کا نصف ثواب تحفے میں دے دیتا ہوں، اور اس بات کی گواہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ معتصم باللہ کہنے لگا، اللہ آپ کو اس کا اعلیٰ بدلہ عطا فرمائے، میں راضی ہوں۔ جب معاشرے کی مدت طول پکڑ گئی تو اس نے مشیروں سے مشورہ طلب کیا۔ انہوں نے کہا، ہمارے خیال کے مطابق آپ عموریہ کو انگور اور انجیر پکنے کے زمانے میں ہی فتح کر سکتے ہیں، چونکہ اس فصل کے پکنے کے لیے ایک لمبا وقت درکار تھا، اس لیے خلیفہ پر یہ مشورہ بڑا گراں گزرا۔ خلیفہ اسی رات اپنے خاص سپاہیوں کے ہمراہ چپکے لشکر کے معائنے کے لیے نکلا تاکہ مجاہدین کی باتیں سن سکے کہ اس بارے میں ان کی چومہ گوئیاں کس نتیجے پر پہنچنے والی ہیں۔ خلیفہ کا گزر ایک خیمے کے پاس سے ہوا جس میں ایک لوہار گھوڑوں کے لیے نالیں تیار کر رہا تھا۔ بھٹی گرم تھی، وہ گرم لوہے کی نال نکالتا اور اس کے سامنے ایک گنجا اور بدسرخ غلام بڑی تیزی سے ہتھوڑا چلاتا جاتا۔ لوہار بڑی مہارت سے نال کو الٹا
کرتا اور اسے پانی سے بھرے برتن میں ڈالتا جاتا۔ اچانک غلام نے بڑے زور سے ہتھوڑا مارا اور کہنے لگا، یہ معتصم کے سر پر۔ لوہار نے غلام سے کہا، تم نے بڑا برا کلمہ کہا ہے، اپنی اوقات میں رہو، تمہیں اس بات کا کوئی حق نہیں کہ خلیفہ کے بارے میں ایسا کلمہ کہو۔ غلام کہنے لگا، تمہاری بات درست ہے، مگر ہمارا خلیفہ بالکل عقل کا کورا ہے، اس کے پاس اتنی فوج ہے، تمام تر قوت اور طاقت ہونے کے باوجود حملے میں تاخیر کرنا کسی صورت مناسب نہیں۔ اللہ کی قسم، اگر خلیفہ مجھے یہ ذمہ داری سونپ دیتا تو میں کل کا دن عموریہ شہر میں گزارتا۔ لوہار اس کے شاگرد کا یہ کلام سن کر خلیفہ معتصم باللہ کو بڑا تعجب ہوا۔ پھر اس نے چند سپاہیوں کے اس خیمے پر نظر رکھنے کا حکم دیا اور اپنے خیمے کی طرف واپس ہو گیا۔ صبح ہوئی تو ان سپاہیوں نے اس ہتھوڑا مارنے والے غلام کو خلیفہ معتصم باللہ کی خدمت میں حاضر کیا۔ خلیفہ نے پوچھا، رات جو باتیں میں نے سنی ہیں ان باتوں کے کرنے کی تمہیں جرت کیسے ہوئی؟ غلام نے جواب دیا، آپ نے جو کچھ سنا ہے وہ سچ ہے، اگر آپ جنگ میں مجھے کمانڈر بنا دیں تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی عموریہ کو میرے ہاتھوں فتح کروا دے گا۔ جاؤ، میں نے فوج کی کمان تمہیں سونپ دی۔ معتصم باللہ نے حکم دیا کہ آج چیف آف آرمی میں اسے بناتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عموریہ کو اس غلام کے ہاتھوں فتح کرا دیا۔ پھر معتصم باللہ شہر کے اندر داخل ہوا۔ اب اس نے فوراً اس آدمی کو تلاش کیا جو لونڈی کے متعلق اس کے دربار تک شکایت اور پیغام لے گیا تھا، اور اس سے فرمایا، جہاں تو نے اس لونڈی کو دیکھا تھا وہاں مجھے لے چلو۔ وہ آدمی خلیفہ کو وہاں لے گیا اور لونڈی کو اس کے گھر سے بلا کر خلیفہ کی خدمت میں حاضر کیا۔ اس وقت خلیفہ نے لونڈی سے کہا، لڑکی بتا، معتصم تیری مدد کو پہنچا یا نہیں؟ اس لڑکی نے اس بات میں اپنا سر ہلا دیا، اور اب تلاش اس موٹے عیسائی کی ہوئی جس نے اس لڑکی کو تھپڑ رسید کیا تھا۔ اس کو پکڑ کر لایا گیا اور اس لڑکی سے کہا گیا کہ آج وقت ہے تم اپنا بدلہ لے لو۔ لڑکی نے ویسا ہی تھپڑ جڑا اور آزاد ہو گئی۔ میرے نزدیک دوستو، آج کے حکمران تو ان ظالموں سے بھی بدتر ہیں جن کے پاس نہ تو وہ طاقت ہے اور نہ ہی وہ ایمان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں بتاتا ہوں کہ سچی محبت کیا ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مسکرا کر ہماری طرف دیکھا اور کافی کا مگ اس سے کھیلنے لگے، یعنی کافی کا مگ منہ کو لگایا۔ ہم غور سے اس کی بات سننے لگے۔ وہ گویا ہوا، میں ایک دن کلینک میں بیٹھا تھا، یہ صبح کے 7:30 بجے تھے۔ ایک بوڑھا مریض بھاگتا ہوا کلینک میں داخل ہوا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا، سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی، اور وہ بار بار دل پر ہاتھ رکھتا تھا۔ میرا سٹاف تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ بوڑھے کی عمر 80 برس سے زائد تھی، لیکن وہ اس کے باوجود چلنے پھرنے کی پوزیشن میں تھا۔ وہ نرس اور وارڈ بوائے سے بحث کرنے لگا۔ میں دفتر کے شیشے سے انہیں الجھتے ہوئے دیکھنے لگا۔ ذرا دیر بعد وارڈ بوائے میرے پاس آ گیا۔ میں اس وقت اخبار پڑھ رہا تھا۔ میں نے اخبار ایک طرف رکھا اور استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وارڈ بوائے نے بتایا کہ بابا جی کے انگوٹھے پر چوٹ لگی تھی، ہم نے 3 ہفتے پہلے ان کے ٹانکے لگا دیے تھے، وہ ٹانکے کھلوانے آئے ہیں۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا اور وارڈ بوائے سے کہا، بابا جی سے کہو میں 8 بجے کام شروع کروں گا، وہ آدھا گھنٹہ انتظار کر لیں، میں سب سے پہلے ان کے ٹانکے کھولوں گا۔ وارڈ بوائے گیا اور فوراً واپس آ گیا۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ گھبرا کر بولا، بابا جی کو بہت جلدی ہے، انہوں نے 8 بجے کہیں پہنچنا ہے، وہ ہماری منت کر رہے ہیں۔ مجھے بابا جی اور وارڈ بوائے دونوں پر غصہ آ گیا۔ میں نے اخبار میز پر پٹخا اور شیشے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ بابا جی دروازے کے بالکل سامنے کھڑے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے انہیں ڈانٹنے کی کوشش کی، لیکن پھر ان کی حالت دیکھ کر ضبط کر گیا۔
میں نے انہیں بتایا کہ کلینک کا وقت 8 بجے شروع ہوتا ہے، میں صرف اخبار پڑھنے کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے آ جاتا ہوں، آپ اطمینان سے بیٹھ جائیں، جو ہی 8 بجیں گے میں سب سے پہلے آپ کو دیکھوں گا۔ بابا جی نے گھڑی کی طرف دیکھا اور لجاجت بھری آواز میں بولے، بیٹا جی میں نے 8 بجے دوسرے ہسپتال پہنچنا ہے، میں لیٹ ہو رہا ہوں، اگر میں 5 منٹ میں یہاں سے نہ نکلا تو میں وقت پر وہاں نہیں پہنچ سکوں گا اور اس سے میرا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، پلیز میرے اوپر مہربانی کریں۔ بابا جی نے اس کے ساتھ ہی میری تھوڑی پکڑ لی، میرا غصہ چھت کو چھونے لگا، لیکن میں بابا جی کی عمر دیکھ کر چپ ہو گیا۔ میں انہیں کلینک میں لے آیا، ٹرے منگوائی اور احتیاط سے ان کے ٹانکے کھولنے لگا۔ بابا جی اس سارے عمل کے دوران بار بار گھڑی دیکھتے تھے۔ ڈاکٹر رکا، اس نے لمبا سانس بھرا اور دوبارہ بولا۔ میں نے ٹانکے کھولتے ہوئے بابا جی سے پوچھا، آپ نے کہاں جانا ہے؟ بابا جی نے بتایا، فلاں ہسپتال میں ان کی بیوی داخل ہے اور وہ ہر صورت 8 بجے اس کے پاس پہنچنا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا، خدا نخواستہ آپ کی بیگم کا آپریشن تو نہیں؟ بابا جی نے جواب دیا، نہیں، میں روز صبح 8 بجے ہسپتال پہنچ کر اسے ناشتہ کراتا ہوں۔ مجھے ان کے جواب نے حیران کر دیا۔ میں نے پوچھا، کیوں بابا جی؟ بابا جی بولے، وہ 5 سال سے ہسپتال میں ہے اور میں پچھلے 5 سال سے روز 8 بجے اس کے ہسپتال پہنچتا ہوں اور اپنے ہاتھ سے اسے ناشتہ کراتا ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، 5 سال میں آپ کبھی لیٹ نہیں ہوئے؟ بابا جی نے انکار میں سر ہلا کر جواب دیا، جی نہیں، آندھی ہو، طوفان ہو، سیلاب ہو، بارش ہو، سردی ہو یا گرمی، میں کبھی لیٹ نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا، لیکن کیوں؟ بابا جی مسکرائے، میں اس کا قرض ادا کر رہا ہوں۔ ہم نے 50 برس اکٹھے گزارے ہیں، ان 50 برسوں میں اس نے مجھے روزانہ 8 بجے ناشتہ کرایا تھا۔ ہمارے گھر میں نوکروں اور خادموں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو یا سیلاب ہو، طوفان ہو یا آندھی ہو، وہ 6:30 بجے جاگتی تھی، اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بناتی تھی اور ٹھیک 8 بجے جب میں اوپر سے نیچے آتا تھا تو وہ میز پر ناشتہ لگا کر میرا انتظار کرتی تھی۔ ہم دونوں اکٹھے ناشتہ کرتے تھے۔ اس نے 50 برسوں میں کبھی اس معمول میں تعطل نہیں آنے دیا۔ وہ میرے ناشتے کی وجہ سے کبھی میکے نہیں گئی۔ 5 برس پہلے وہ ہسپتال میں داخل ہوئی تو یہ ڈیوٹی میں نے سنبھال لی۔ اب میں روزانہ 6:30 بجے جاگتا ہوں اور 8 بجے سے پہلے اس کے کمرے میں پہنچ جاتا ہوں۔ میں اپنے اور اس کے لیے ناشتہ بناتا ہوں اور پھر ہم دونوں اکٹھے ناشتہ کرتے ہیں۔ میری حیرت پریشانی میں داخل ہو گئی اور میں نے بابا جی سے پوچھا، آپ کی بیگم کو کیا ہوا؟ کیا بیماری ہے؟ بابا جی نے حسرت سے میری طرف دیکھا اور سسکی لے کر بولے، ان کی یادداشت ختم ہو گئی ہے، وہ اپنا ماضی، حال اور مستقبل بھول گئی ہیں، انہیں اپنا نام تک یاد نہیں، وہ دنیا کے کسی شخص کو نہیں پہچانتی، وہ بولنا تک چھوڑ چکی ہیں، انہیں پچھلے 1 سال سے کسی زبان کا کوئی لفظ یاد نہیں۔ ڈاکٹر انہیں جیلی پرسن کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تھی ایک سچی محبت کی داستان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح ایک ہندو کہتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایمان کا رشتہ خون کے رشتے سے بڑھ کر ہوتا ہے، ایسا کیوں؟ میں نے اس سے اس سوال کے پیچھے چھپی وجہ پوچھی تو اس نے کچھ یوں ایک رواداد سنائی کہ میرا نام شیو سلوم ہے، میں ہندوستان میں یوپی کا رہنے والا ہوں۔ ہمارے گاؤں میں چند گھر مسلمانوں کے بھی ہیں۔ مسلمان دنیاوی لحاظ سے تعلیم یافتہ بالکل بھی نہیں ہیں، لہذا وہ لوگ بس کھیتی باڑی یا مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے مالی حالات بھی کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ انہی چند گنے چنے مسلمانوں میں سے ایک بشر نام کا آدمی تھا جس نے اپنی گدا گاڑی بنا رکھی تھی۔ وہ گدا گاڑی پر مزدوری کر کے رزق کماتا اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا تھا۔
اس کے علاوہ صاحب استطاعت لوگوں کو چھوڑ کر باقی لوگوں کے لیے یہ گدھا گاڑی بطور ایمبولینس اور ایمرجنسی سواری بھی استعمال ہوتی تھی۔ بشر نے چہرے پر داڑھی سجا رکھی تھی، مگر پورے گاؤں میں وہ واحد شخص تھا جو عید پر بھی مسجد نہیں جاتا تھا۔ میں نے اسے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، البتہ ویسے ہر وقت سر پر عمامہ، ہاتھ میں تسبیح لیے رکھتا تھا۔ اس کے ہونٹ ہلتے رہتے تھے، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ ذکر کرنے میں مصروف ہے۔ میں نے ایک دن اس کو اپنے گھر مزدوری کے لیے بلایا تو اس سے مسجد نہ جانے کی وجہ پوچھ لی۔ میری بات سن کر وہ شخص یوں سمجھے رو پڑا اور کہا، شاید اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں کہ میں اس کے آگے سجدہ کروں۔ مجھے گردوں کی پرابلم ہے، جس کی وجہ سے میرا چھوٹے پیشاب پر قابو نہیں رہتا، ہر وقت قطرے نکلتے رہتے ہیں، جبکہ مسجد جانے کے لیے بندے اور لباس کا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے اس شخص کے چہرے پر افسوس، رنج، ملال اور بے بسی کے سارے نظارے نظر آ رہے تھے۔ خیر، اس نے اپنا کام مکمل کیا، مزدوری لی اور گھر کو چلا گیا۔ دوستو، ویڈیو کی جانب آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ اس کا بھی شریعت نے علیحدہ حکم دیا ہے، علماء سے پوچھ لینا چاہیے۔ ایک بار رمضان المبارک کا مہینہ تھا، ہمارے گاؤں میں ایک بیوہ مسلمان عورت اپنے 4 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ بڑے 2 بچے جوانی کی دہلیز پر تھے اور گھر کے کام کاج کرنے میں مصروف تھی کہ اسے کرنٹ لگا اور وہ چل بسی۔ اس کی موت کے بعد پتہ چلا کہ اس کے گھر تو سحری میں کھانے تک کو کچھ نہیں تھا۔ کفن دفن اور قبر وغیرہ کے لیے اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ تمام مسلمانوں نے حتی المقدور کوشش کی اور چندہ جمع کیا، مگر وہ پیسے بمشکل قبرستان کی کمیٹی سے قبر خریدنے کے بن سکے۔ کفن وغیرہ خریدنے کے لیے اب بھی مزید پیسوں کی ضرورت تھی، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بشر نے اپنی گدھا گاڑی بیچ دی۔ اس گدھا گاڑی سے مرحوم مسلمان عورت کے کفن دفن کا انتظام کیا اور باقی پیسوں سے ہاتھ سے چلنے والی 2 ریڑیاں خرید کر ایک پر خود پھل فروٹ لگا لیا، جبکہ دوسرے پر ان یتیم مسلمان بچوں جن کے والدین گزر چکے تھے، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا، ان میں سے بڑے بچے کو سبزی لگا کر دے دی۔ سارا دن اس لڑکے کو ساتھ ملا کر مزدوری کرتا، شام کو دونوں اتنا کما لیتے تھے کہ دونوں کے گھر روٹی بن جاتی تھی۔ میں نے بشر سے پوچھا تھا کہ تمہارا اچھا بھلا گدھا گاڑی کا کام چل رہا تھا، تم نے محض ایک مردہ عورت کا تن ڈھانپنے کی خاطر وہ کیوں بیچ دی؟ اب کتنی مشقت کے بعد تمہارے گھر 2 وقت کی روٹی بنتی ہے، جبکہ پہلے تم ایک آدھا پھیرا کر لیتے تھے تو تمہارا گزارا ہو جاتا تھا۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ امت مسلمہ کی اس بیٹی کا کفن میری گدھا گاڑی اور میرے گھر والوں کی پیٹ پوجا سے کہیں زیادہ ضروری تھا، لہذا میں نے وہی کیا، اور میرے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ رمضان میں کیا گیا اچھے عمل کا اجر کہیں گنا زیادہ ملتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی بہتر سبب پیدا کر دیں گے۔ بشر کے جواب سے میں اتنا متاثر ہوا کہ مزید کوئی سوال نہ کر سکا، اور پھر میں نے اپنی آنکھوں سے حالات بدلتے دیکھے۔ میں نے دیکھا کہ ریڑھی بان بشر نے اسی یتیم بچے کے ساتھ مل کر ایک دکان کرائے پر لی، اس دکان میں سبزی اور پھل فروٹ لگائے۔ کچھ ہی سالوں میں وہ دکان انہوں نے خرید لی، اور پھر ہر سال ایک دکان میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جو بشر کے کاروبار میں اضافہ ہوتا گیا تو مسلمانوں کے حالات بھی بہتر ہوتے گئے، یہاں تک کہ ہمارے قریبی شہر کی سبزی منڈی پر پھل فروٹ کے بڑے تاجر مسلمان بن گئے۔ تمام مسلمان باروزگار تھے اور ان کے بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ ہی مسلمان جو سارے مل کر بھی ایک عورت کے لیے کفن نہیں خرید سکے تھے، آج جب بشر فوت ہوا، قبرستان کی کمیٹی کے پاس کئی غریب مسلمانوں کی قبروں کے لیے ایڈوانس پیسے جمع تھے، کئی لوگوں کے کفن کے لیے رقم موجود تھی۔ یقیناً بشر کی موت کے بعد ہمارے گاؤں سے کبھی امت مسلمہ کی کوئی بیٹی بغیر کفن کے قبر میں نہیں اترے گی، اور نہ ہی کفن کی خاطر در در پر جانا پڑے گا۔ بشر کے بدلتے حالات دیکھ کر
میں نے ایک ہی نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ایمان کا رشتہ خون کے رشتے سے بڑھ کر ہوتا ہے، مگر کیوں اس بات کا جواب نہیں مل پایا۔ جب شیوا سلوم نے اپنی بات مکمل کر لی تو میں نے اس کے سوال کے جواب میں اس کو بتایا کہ یہ تعلیمات میرا مذہب دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔